تسلیمہ اور ایک 12 مرتبہ درود شریف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آج مولود، ان کے دربار میں 12 مرتبہ درود شریف۔ لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اہل بیت اطہار کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے فاطمہ الزہرا کے مولود کے صدقے یا اللہ سارے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ فاطمہ الزہرا کے نالین کے صدقے میں ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ ضرور جو ہم نہ ہر آدمی کو ایک شوق جو پوجا کو خوش کرنا تو ساڑی زیور کا دل جلاتا، ایسا ہر جگہ میں کیا ہے خان خواہ کو آتی ذرا کسی خاص ذکر کے واسطے آتے اللہ کے واسطے، دوسرا ان کو کیا بھی لگاؤ نہیں ہوتا۔ ہر خان خواہ میں ہر جگہ بھی کیا بھی محفل کرو، مسجد میں ہو وہی کام کو 3 آدمیاں آتی 3 ٹائپ کے، تو وہ 3 ٹائپ کے آدمی، میں تمہارے اوپر بولوں نہیں، میرے اوپر بولوں نہیں، ان کے اوپر بولوں۔ ہر جگہ میں بھی یہ حقیقت کیا ہے، 3 طرح کے آدمی آتے ہیں۔ یہ ایک آدمی صرف اور صرف اللہ کو منانے، اس کے رسول کو منانے، ذرا آدمیاں اللہ کے رسول کو منانے، ذرا آدمیاں صرف اور صرف کیا ہے آدمیاں کا مزہ لینے اور اپنا خالی کیا ہے ایک گیٹ ٹوگیدر کو بولے تو ساتھ میں سب جنے ملتی نا، ہمیں ان کے گھراں کا ان کے گھراں کا ان کے اس کا ان کے اسٹوریاں بنائے۔ تیسرے جنے صرف آکو نہ پیٹ پوجا کرتے، 3 طرح کے آدمی ہر جگہ پہ، ہمارے گھر میں ہو تمہارے گھر میں ہو ہر جگہ پہ، یہ ہم نہ کیا ہے یہ سبھی ہمارے مطلب ہیں، مگر دنیا کے اندر یہ کائنات کے اندر یہ حقیقت کیا ہے بولے تو ہمیں آ رہی یہاں جو ذکر کو اللہ کے ذکر کو ہم نہ منانا کسے اور کیا واسطے آج تک ہمارے مریداں نہ ہمارے مرشداں سمجھے نہ ہمارے مریداں سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں بہرے کہے بھائی اس میں بھی ذرا مرشداں ہی مریداں ہی جو مانتی ہیں اور جو جانتی ہیں کہ ہمیں یہ خان خواہ کو آتے تو کئی کو ہماری کیا کرنے کے واسطے آتے۔ دیکھو خان خواہ یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ صرف اور صرف ہم نہ دنیا کی دنیا داری کرنے، دنیا سے بھی کیا ہوتا ہے مرغا مانگ دینے سے چلے گا کہ تمہیں 2 والے زیادہ جاتے ہیں، انہیں ذرا آنکھ کو جھٹکتا کہ پراں ہلاتا کہ نہیں کہتے پراں ہلاتا ہے مرغا کہ پراں جھٹکتا کہ نسل جھٹکتا ہے کیا ہے دیکھ مرغے جھٹکتے نہیں، مرغا باندھ دینے سے پہلے کیا کرتا ہے آنکھ کو جھٹکتا، جھٹکے بعد کیا کرتا بعد میں باندھ دیتا۔ آدمیاں کو گنوانے کو باندھنے والے پوچھے تو بولتے ہیں جس دن انہیں جھٹک کو باندھ نہیں جائے تو اس کی آواز برابر نہیں جاتی، آواز نہیں پکارے جاتی ہے اور اس کی ساؤنڈ برابر نہیں آتا ہے۔ اب کہیں کو اس کا کام کیا ہے باندھ دینا، صبح ہوئی باندھ دینا، شام ہوئی باندھ دینا۔ ایسا جب خان خواہ کے اندر آ گئے بارڈر میں آ گئے، تمہارے جتنے بھی تمہارے دنیا داری کے حصے ہیں، تمہارے جو پرابلم دنیا کے ہی تمہارے ساس کے بہواں کے دنیا داری میں جو تمہیں ملوث ہیں، تمہیں جیسا مرغا باہر نکال کو اپنے پراں ہلا پاتا ہے ایسا تمہاری دنیا داری جھٹک ڈال کو واپس خان خواہ کو آپ کو صرف اور اللہ کے رسول کے واسطے، کیا واسطے اللہ کے رسول کے واسطے۔ ہمیں کتنے بھی ہزار ذکر کر لو، نماز کر لو، کیا بھی کر لو، اگر ہمارا دل موجود نہیں ہے وہ محفل میں اس کے واسطے اور کیا واسطے ہمیں کر رہی ہم نہ معلوم نہیں، ہم نہ مقصد ہی نہیں تو ہمارا ذکر بیکار۔ ہمیں آئے چپ کے گئی بس اسٹینڈ میں جا کو کھڑے کو صبح شام تک کھڑا کرو بولا تو کون سی بس آتا پوچھتا سب جنے کیا بولتے گو جانا اس کام پوچھتا، بس اسٹینڈ کو آیا تو جانا کہاں تبھی ایک مقصد رہنا، بس اسٹینڈ کو گیا بات تو جانے کا مقصد رہنا۔ خان خواہ کو آنے کے بعد تمہارا سبھی ایک مقصد ہے، ہمارا مقصد کیا ہے خان خواہ کو آنا، ہمیں خان خواہ کا مقصد ہے آنے کا کیا ہے بولتا ہماری مغفرت ہونا، ہمیں جنت کو جانا۔ ہمیں آتے تو کئی کو خان خواہ کو ہمارے خبر کے واسطے، ہمارے حشر کے واسطے، نہ کہ آنکھ اور دنیا داری کے واسطے، نہ ہمیں اس کی شاباشی لینے، یہ مرشد آیا اس کی شاباشی لینے، وہ مرشد نے آیا کس کی بھی شاباشی لینے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہمیں اگر یہ دیکھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، کیا بولیا اللہ بولیا، کون بھی آنکھوں ملا نہیں بولیا، اللہ بولیا، عالم نہیں بولیا، کون بھی بیٹھ کو کون بھی گانا مارو مرشد نہیں بولیا،
یہ مرشد کون بولیا؟ سارے مرشدوں کو بنانے والا کائنات کے اندر، انہیں کیا بولیا؟ میں اللہ، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر۔ تم جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انا جلیس من ذکر، میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے میں اس جگہ پر جلسگاہ ہوتا، میں ادھر جگہ پر موجود ہو جاتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے تو ہمیں کتنا ادب، کتنا احترام اور کتنے کنڈیشن سے آنا۔ جب معمولی سا ایک مرشد آیا تو ادب سے احترام سے آتی، کوئی بھی پیر آیا تو ادب سے احترام سے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس محفل میں موجود ہوتا ہے اس محفل میں کتنا ادب ہونا، کتنا احترام ہونا۔ اس کے واسطے جو بھی محفل ہوتی ہے، جیسی بھی محفل ہوتی ہے، ہمیں کرتے تو کس کے واسطے؟ ہماری محفل اور صرف اللہ کے رسول کو منانے جاتے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک چیز۔ اور فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کی مولود یاد سے نہیں، وکیل صاحب کے زمانے سے نہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 1400 سال کے زمانے سے بھی یہ رواج ہے، یہ سب چیزاں ہیں کہ یہ مولود فاطمہ، مولود تو بہت سے آدمیاں کیا کرتی، جورو کا برتھ ڈے یاد، اماں کا برتھ ڈے یاد، نانی کا برتھ ڈے یاد کرو، بے شک کرو، تمہیں خوشی کرو، تمہارے پیسے تمہارے لوٹا، مگر پھر بھی کیا ہے، جو جنت کے اندر سردار کی ماں جسے کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا، ان کا مقام ایسا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھتے، صحابہ لاکھوں صحابہ بیٹھتے، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، سارے صحابہ آتے، جھک کر سلام کرتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولتے، آتے سرکار کے سامنے کرتے، کہتے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ کیا بولتے؟ میرے ماں باپ سرکار دو عالم آپ کے اوپر قربان۔ جب کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو بیٹھتے، نہیں تو کھٹ جاتے، بیٹھتے نہیں تو اجازت دیتے نہیں بیٹھتے، کبھی اجازت دیتے تو کھٹ جاتے۔ ہر صحابی، بڑے سے بڑا صحابی، چاہے دیکھو حضرت عمر ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت مقداد ہو، حضرت عمار ہو، حضرت بلال ہو، کائنات کے اندر جتنا بھی بڑی صحابی آتا سرکار کے سامنے صلاۃ و سلام کرتا، کہتا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ختم بوسی کرتے، سرکار دو عالم اشارہ کرتے تو بیٹھتے نہیں۔ یہ محفل کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب بھی آتے ہیں اپنے نبی کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اپنے مرشد کے پاس، وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیز لاتے، کیا تحفہ لاتے ہیں؟ ہمیں لے لگا کو نوٹاں کچھ نہیں، یہ نہیں کچھ نہیں، ذرا بری ذرا پیرا نہیں آئے تو نوٹاں لے لگانا، 10 روپے دینا کہ 20 روپے دینا، 50 روپے دینا، ایسے بہت مرشدہ ملے تو کیا ملے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ صحابہ کے پیر تھے، صحابہ بھی سرکار دو عالم کے مرید تھے، مگر جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، محفل میں آ کر کہتے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ کیا ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز؟ ماں باپ۔ کہتے سرکار دو عالم آپ کے اوپر قربان۔ جتنے بھی صحابہ آتے، کوئی صحابہ آتے کھجوروں کی یہ لے لگاتے، ذرے صحابہ کپڑے لے لگاتے، ذرے صحابہ شہد لے لگاتے، سرکار دو عالم کو تحفہ لے لگاتے، لے کو سرکار دو عالم لگاتے، ہاتھ کو رکھ لیتے، رکھو کھا لے نہیں تھے۔ اب یہاں کے مشرا کیسا مال کس کا کہ لے لگایا خانقاہ میں کھا جاتی، ویسا نہیں، سرکار دو عالم رکھ لیتے، رکھو کیا کرتے ان کے صحابہ میں جو غریب صحابہ میں ان میں بانٹ لیتے، تحفہ لینا سنت۔ ذرے صحابہ غریب تھے، غریب رہتے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قدم بوسی کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے آل کے واسطے ہمیں 100 مرتبہ درود پڑھے۔ ایک صحابی آتا ہم نے 40 مرتبہ درود پڑھے، ایک صحابی آتا 60 مرتبہ، ایک صحابی آتا 1000 مرتبہ۔ اب یہ جو کہتے کان میں کہتے سرکار مسکراتے وہ بھی بڑھ جائے۔ ذرے پیسے والے آتے، پیسے یہ دیتے، پورے چیزاں دیتے، کھجوران دیتے، کیا چیز دیتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دے، اب دیکھتے وہ غریب صحابہ دیکھتے، بڑے بڑے صحابہ پیسے والے صحابہ آئے، انہوں آپ کو کھجوران دیے، انہوں آپ کو شہاد دیے، انہوں آپ کو کیا چیز دیے، کپڑے دیے، مگر ہمیں غریباں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھی نہیں دیے، صرف گئے کان میں بولے یا رسول اللہ تمہارے اوپر واسطے ہمیں 40 درود پڑے، 20 درود پڑے، 100 درود پڑے۔ اب ہماری ویلیو کیا رہی؟ ہمیں درود دے لے جا رہی، بڑے بڑے صحابہ لے لگا کو یہ سب چیزیں دے رہی، ہمارا درجہ کم ہو جائے گا، ان کے دل میں سوچ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اٹھتی، اس کو فرماتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں جب بھی مجھ سے ملا کرو، تحفہ لینا تحفہ دینا سنت ہے، مگر خدا کی قسم جو تمہارے دلوں میں گزر رہا ہے کہ جو لوگ مجھے تحفہ نہیں دیتے، کچھ ہدیہ نہیں دیتے، صرف اور صرف درود دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں صحابہ ساری کائنات مجھے تحفے میں بنا کر بھی دے، تحفے بنا کر دیں دے۔ اگر میرا ایک صحابی میرے اوپر یہ درود پڑتا ہے تو ساری کائنات ایک طرف، اس کا درود ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، اس کا درود ہے، درود اتنا بڑا درجہ۔ فاطمۃ الزہرا آتے، اب وہی محفل میں فاطمۃ الزہرا آتے،
सरकार दो आलम बड़े से बड़े सहाबी आते तो उनको खड़ते नहीं थे साहब तो कभी सरकार दो आलम कहीं उनको बढ़ेंगे, छोटे उनसे उम्र में छोटे थे, अहदे में छोटे थे, मर्तबे में छोटे थे। कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबा से बड़े सहाबा आते तो यहाँ तक जिब्राइल अमीन आते तो भी उनको खड़ते, सरकार दो आलम उनको नहीं खड़ते कि मर्तबा बड़ा, उनको खड़ सकते थे साहबा, तो सरकार दो आलम उनको खड़ना था नहीं, अदब से खिलाफ था। अब ये एक मर्तबा ऐसा हुआ, फातिमा ज़हरा छोटे बच्चे 6-7 साल के बच्चे आती सीधा हाथ एक साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठको खड़ जाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठको खड़ जाते हैं। जब सरकार उठको खड़ गए तो सहाबा भी उठको खड़ जाते। फातिमा ज़हरा आती, सरकार दो आलम को सलाम करती, फातिमा ज़हरा को जवाब देती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप कुर्बान खुद क्या करती हैं, फातिमा ज़हरा कहने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्सी पे पाँच बात और कहते हैं, ऐ फातिमा खुदा की कसम, सारे सहाबा कहते हैं कि मेरे माँ बाप कुर्बान, खुदा की कसम मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का खातिमुन नबीन, सारी कायनात मेरे सत्ते में, मैं कहता हूँ कि मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। ये मर्तबा क्या, सरकार सारी कायनात के सारे पीर गौस शेख सहाबा सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सरकार दो आलम, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि मैं फातिमा ज़हरा के सदक़े में मेरे माँ बाप कुर्बान कर। अब वो मर्तबा फातिमा ज़हरा को अपनी नशिस्त अपनी कुर्सी देते, अपनी कुर्सी को पहले फातिमा ज़हरा को बिठाते, फिर कहते हैं देखो ऐ लोगों ये फातिमा है, ये मेरी बेटी है और मेरी ये जान, ये मेरी जान है। खुदा की कसम जो भी मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो भी मोहब्बत से मुझे दावा करता है, देखो जिस तरह ये दुनिया है, दुनिया के अंदर 1/3 पानी है, 1/3 पानी करके बोले तो 100 रुपए में 70% पानी, 100 में 70 हिस्से पानी, 25 हिस्से जमीन। यहाँ देखे तो समंदर, तो आज भी दुनिया में भी कितना भी देख लो समंदर पानी ज्यादा, जमीन कम है। 1/3 कर बोले तो 70% 70 हिस्से पानी, 1/3 जमीन है। खुदा की कसम जो लोग कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं और मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं करते, वो कुफ्र करते हैं, वो कुफ्र करते हैं, झूठ कहते हैं। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उससे 1/3 ज्यादा मेरी फातिमा से मोहब्बत करते हैं। 1/3 जितना हमें सरकार से मोहब्बत करती, सरकार दो आलम का हुक्म कि मेरी फातिमा से मोहब्बत करना। सहाबा पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कायनात के मालिक हैं, रसूल अल्लाह हैं, मगर क्यों हमें फातिमा ज़हरा से ज्यादा मोहब्बत करना, क्यों फातिमा ज़हरा से ज्यादा मोहब्बत करना? फातिमा कहते हैं फातिमा ज़हरा 3 दर्जे में मेरे से अफजल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा ज़हरा 3 दर्जे में अफजल है। सहाबा परेशान, सरकार अल्लाह के बाद कोई अफजल है तो सरकार मदीना, अल्लाह के बाद कोई सबसे बुजुर्ग है तो अल्लाह के रसूल। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बोले फातिमा ज़हरा में से अफजल? सरकार दो आलम फरमाते हैं देखो जैसा फातिमा का बाप है, बताओ कायनात में किसी का बाप ऐसा हो सकता है? फातिमा का बाप कौन सा? फातिमा ज़हरा के बाप सरकार मदीना है। कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कायनात के अंदर? सरकार बोले कायनात के अंदर कोई इसका इस जैसा बाप कोई नहीं ला सकता। फिर बोले खुदा की कसम जिस तरह इसका शौहर है, कायनात में किसी का शौहर ऐसा है क्या? पूछे पूरे जने देखे सोचे कौन इनका शौहर? मौला अली मुश्किल कुशा। अब मौला अली मुश्किल कुशा के सरकार कोई दुनिया के कायनात के अंदर किसी का शौहर है? किसी का शौहर हो सकता है? कौन तो भी मौला हो सकता है, कौन तो भी खसीमुन नार व जन्ना हो सकता है, कौन तो भी हैदर करार हो सकता है। हैदरी कयामत तक भी कोई पैदा नहीं हो सकता। फिर फरमाते जिस तरह इनकी औलाद है, जिस तरह फातिमा की औलाद है, कोई माँ किसी की दुनिया के अंदर कोई माँ इनकी औलाद जैसी औलाद जन ही नहीं सकती। जन का कोई अम्मा उनके जैसी औलाद, हसन हुसैन जैसी कोई दुनिया के अंदर पैदा होती है। फरमाते रसूल अल्लाह मैं खुद, मेरा बाप नबी नहीं, मेरा बाप नबी नहीं, मेरी बीवी खातून जन्नत की, सरकार की 11 बीवियां, कहते हैं 11 बीवियां होकर बड़ी खातून जन्नत, जन्नत के सरदार नहीं। अमीरुल मोमिनीन बेशक जन्नती हैं मगर जन्नत के सरदार कोई नहीं। फरमाती मेरी माँ आमीना है मगर जन्नत की सरदार नहीं, मेरा बाप अब्दुल्ला है मगर जन्नत के सरदार नहीं, मेरी बीवियां हैं, मेरे बच्चे हैं, अब उमर हजरत इब्राहिम है, हजरत ताहिर हैं, मुताहिर हैं, वो जन्नती हैं मगर जन्नत के सरदार नहीं।
خدا کی قسم میری فاطمہ سے جو بھی نسبت رکھتا ہے وہی سید و سادات. میری نسبت سرکار کی بے شک سرکار کی نسبت کیسا؟ سرکار کے دیکھو جوئی حضرت عمر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر. حضرت عمر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے. حضرت ابوبکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے. اب سسرا اگر کو بولے تو دنیا میں ایک باپ کے داخل قرآن میں بول رہا ہے کہ ہر انسان کو الگ چیز ہے. تین باپ کر کو بولے تو ایک سگا باپ جو جسے جنتا، دوسرا جو اس کا استاد کا مطلب کیا؟ انہیں مرشد ہے کہ پیر ہے کہ انہیں خلیفہ ہے کہ انہیں جیسا بھی، یا انہیں استاد دنیا کے اندر ہے کہ یہ دوسرا. تیسرا کو جو تمہاری ضرورت ہے اس کا باپ تمہارا باپ. یہ تین طرح کے. اور دیکھو رشتے میں حضرت عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق سرکار دو عالم کے سسر، رشتے میں حضرت عثمان غنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوئی. دو بیٹیاں تھیں. کتنے بیٹیاں؟ سرکار دو عالم کی 2 بیٹیاں، حضرت زینب حضرت رقیہ. 2 بیٹیاں کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر. حضرت عثمان غنی کے ساتھ 2 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی کر. نسبت ہے نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے بھی نسبت ہے، حضرت عمر سے بھی نسبت ہے، مگر حضرت عثمان سے بھی نسبت ہے. اب نسبت رشتہ داری رکھنے کو بھی انہوں پنجتن پاک میں نہیں ہے. کیا حضرت عمر ہی، حضرت عثمان ہی، حضرت انہوں ہی نہیں. سرکار مدینہ فرماتے ہیں میری نسبت دنیا کر لیں گی، خدا کی قسم جس سے فاطمہ سے نسبت ہے وہی اہل بیت سے. فاطمہ کا بیٹا ہے تو اہل بیت سے، فاطمہ کا شوہر ہے تو اہل بیت سے، فاطمہ کا باپ ہے تو اہل بیت سے. اس کی نسبت سب سے بڑی نسبت، اس کی شان ایسی ہے فاطمہ الزہرا کی. خدا کی قسم ان کا پردہ. یہ اسلام کیا ہے؟ فاطمہ کا صدقہ. یہ کائنات، یہ زمین، یہ معراج کا قصہ واقعہ ہے. وقت بولا نہیں، یہ ایسی چیز ہے جب ہمارے مرشدہ کو کتاب بمڑا مارے 20 سال وکیل صاحب بولے کرو کرو کرو، وہ کتے کی دم دے لے جا کو پوسا کہ انگریز ڈالیا سدھرنے کے لیے. آج فاطمہ کون؟ فاطمہ الزہرا کہ ہمیں خان خایا میں نہیں کرے تو ہے کون دنیا میں کرنے والا؟ ہے کون؟ جوڑواں بچے تمہارے کتے کی پیراں سلسلے دنیا کے چل رہی، لگڑ کو دنیا کے لوٹ کو عہدے کے واسطے ہمارے سلسلے میں ناچتی. وہ خلافہ وہ ذرا دن اسے لے لگا کو بٹھا، اب ذرا لے لگا کو بھائیاں کو اماں کو لے لگا کو بٹھا. سب نے نہ دنیا کے اندر ایک سند رکھی. یہ سبھی دنیا کے اندر بغیر سند کے چلتا نہیں. یہ وہاں ہمیں چلا رہی تو پولیٹیکل پارٹی نہیں، جنتا دل بی جے پی کانگریس نہیں. ذرا خود کے بعد جنتا دل میں کودو، ذرا خود کے بعد کانگریس میں کودو، ذرا خود میں بی جے پی میں کودو. یہ ہمیں نہیں چلا رہی. ہماری ایک ہی چیک پارٹی حسین کی پارٹی، ہماری ایک ہی چیک پارٹی فاطمہ کی پارٹی. ہمیں مانے تو حسین کو ماننے والے، ہمیں مانے تو فاطمہ کو ماننے والے. ہمیں کسی کا دیکھو یہ چیز ہے بڑے بیوقوفاں دیکھتے ہیں آدمی سے بھی. یہ ولی کو بولے تو دوست، کیا ولی کو تو بولے تو دوست، ولی اللہ کو بولے تو اللہ کا دوست. اللہ کا دوست کب ہوتا ہے بولے تو اللہ جیسے کام کرتا. اللہ جیسے دوست کیسا کام کرتا ہے؟ دوست کو کیا چیز دوستی تب ہوتی. میرا اصل دوست بننا تو مجھے کیا پسند ہے وہ کریا تو میرا دوست، انہیں میرے خلاف گیا تو ہماری دشمنی. اب اللہ کا دوست بننا تو اللہ کیا کیا کرتا ہے، کیسا کیسا رہتا ہے ویسا رہے تو ولیاں بنتے. ولیاں چپکے بن جاتے نہیں، ولیاں اللہ سے کراس ہو کو بنتے نہیں. دیکھو کیسا بنتی کرو بولے تو اللہ تعالیٰ ایک معمولی موٹی چیز اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں. اللہ تعالیٰ کھاتا کیا؟ ایسا بزرگان دین کھاتے نہیں. بہت سے بزرگان دین اپنے نفس کو مارتے کھاتے نہیں. خالی عالم اسباب کو تو کب سے بھی غوث پاک کے سرکار کب سے بھی 40 شان کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، کیا کبھی وہ جڑی بوٹی ملی کھا کے نہیں تو بھوکے ہوں پاکے. امام حسین کھاتے نہیں. مولا علی مشکل کشا ساری زندگی کے اندر پورے روایتوں میں دیکھے، بڑے بڑے یہودیاں دیکھے، نصارہ دیکھے، بڑے بڑے صحابہ دیکھے. علی اسی طاقت 900 من کر کو بولے تو ایک من کو 10 kg کا 10 kg کی 8 kg کی. اب 900 من کر کو بولے تو 9000 40 kg. اچھا 40 kg کا حساب رکھیں. اب 900 من کا دروازہ خیبر کا گئے مولا علی مشکل کشا 2 چنگلیاں کہتے ہیں کھاتا بھی نہیں، 2 انگلیاں میں اٹھا کو ملکا ایسا. دیکھے کیا بھی طاقت ان کو کائنات کے اندر ہزاروں آدمیاں کھولتے نہیں، ہتھیاں کھولتی دروازہ ان اٹھا کو کھولنے کے واسطے ہنچے سا رکھ لے کھولنے کے واسطے اتنے جنے ڈھکلتے ہیں. مولا علی ایسا ڈھکلے کہ توڑ کو اٹھا کے ملکا ڈالے. دیکھے پوری کائنات کے اندر ہسٹری چلی صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے. آدمیاں کیا کرے، صحابہ کیا کرے، دیکھیں گے مولا علی گھر میں کیا کھاتے سو، وہ سا تیاری لیتے سو، کیا تیاری لیتے سو. پوری زندگی ان کے پیچھے پڑے، ان کے اولاد کے پیچھے پڑے. سبھی دیکھے پوری ہسٹری کے اندر دکھائے تو کیا معلوم ہوا کہ مولا علی مشکل کو ساری زندگی صرف اور صرف 3 kg جو کی روٹی کھائے، جو کا آٹا 3 kg پانی کے ساتھ، ان کی ساری زندگی کی غذا. اب ہمیں اگر کو بولے تو بیٹھے تو 3 kg کھاتے،
بیٹھے تو 3 kg بھی کھاتی 30 kg بھی کھاتی. مولا کائنات 3 kg صرف پانی کی جو کی روٹی میں, وہ بھی اپنے کیسا توڑتے ہو تو روٹی یہ روٹی ایسا ہو جاتی ہے تمہارا پپڑ ہو جاتا تھا, پپڑ سے اپنے گھٹنوں کے اوپر مار کو توڑتے, توڑ کو پانی میں ڈال کو مولا علی مشکل کشا کھاتے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ بھوکا تھا, پوچھتے یا علی کیا یہ قصہ تمہیں کھاتے نہیں, میرا دوست نہیں کھاتا, میں ولی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو کو کیسا تم. مولا کائنات زندگی میں سوئی نہیں. مولا کائنات ان کی جتنی بھی زندگی تھی 60 پر 3 سال زندگی تھی مولا کائنات کی, سرکار مولا علی مشکل کو شاہ سوئی نہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم ہجرت کی رات اپنے بستر کے پر مولا علی مشکل کشا کو سلا کو چل, کیا بولے اے علی اگر نہیں سویا تو خدا کی قسم لوگ تجھے خدا مان لے, سو جا تو آج. خالی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بچانے مولا علی مشکل کشا کو سلا. ایسے دیکھو غوث پاک, ایسے غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسا, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا تو شرط ہے وضو کے واسطے. ٹیک لگا کو یہاں دیکھا تو بیانہ میں سوتے رہتے ہیں, وہاں 40 سال عشاء کا وضو کر لیا آدمی سویا نہیں تو 40 سال غوث پاک نہیں سوئے. آپ کو بولے کیا غوث پاک مریداں پوچھے کہیں کو 40 سال کرے, اللہ حکم کرے زیادہ کر ڈالے تو خدا مان لیتی, اس کے واسطے آگاہ میں دنیا داری. دوست کیا رہتا ہے, دوست کیا کرتا ہے وہ کرتا سو. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, انہیں ہندو دیکھتا نہیں, مسلمان دیکھتا نہیں, مرید دے دیکھتا, غیر مرید دیکھتا, سب کو بانٹتا. غوث پاک سب کو بانٹتا. کیا غوث پاک کسی دن خالی سلسلے والے کچھ دیتے کیا, غیر سلسلے والے نہیں. خواجہ کیا خالی منجر دیتے سو, کشتی رہا ہے تو جاؤ. آج ہمارے سے زیادہ کافر ان کے دربار میں لے نہیں دینی. خواجہ ولی کیسا رہتا, اللہ جیسا رہتا. اللہ کیا کام کرتا ہے ولی وہ کام کرتا ہے, دوست بھی ویسی ہوتی. ایسا اگر ہمیں دوست بننا تو اللہ کے کام آتا. غوث پاک کے دوست بننا تو غوث پاک کیسا سلسلہ چلا ویسا ہمیں رہنا. غوث پاک سلسلہ کیسا چلا ہے, اپنے مریدوں کو اپنے خلفاء کو کیسا تاکید دے, نماز پڑھنے کی تاکید دے تو نماز پڑھنا, روزے کی تاکید دے تو روزہ کرنا. اس کا مرشد بھی ویسا رہا. غوث پاک نماز پڑھو کر کو بولا تو مرشد نماز نہیں پڑھا تو نہ غوث پاک کا مرید نہیں. غوث پاک چپل سے مار کو بھیڑ رہا. غوث پاک کا مرید غوث پاک جیسا ہونا, غوث پاک کا خلیفہ غوث پاک جیسا ہونا. انہیں غوث پاک کا کرو بول کو غوث پاک کے کراس گیا تو انہیں بتایا یہ رستہ جانا, اس کے ساتھ ہمیں صراط المستقیم دامن پکڑی. غوث پاک کیسا چل رہی ویسا دامن پکڑ لے چلنا سو تمہیں. غوث پاک کا دامن یوں پکڑ لے تمہیں الٹا چلے تو کہاں جا رہی, پورے جہنم گزاری. اس کے واسطے کیا ہے, ولی دوست کیسا ہے, کس کے وکیل صاحب کا دامن پکڑے, دامن پکڑے تو کیا کرنا, کیسا کیا رستے پہ گئے, ذکر کرو گے ذکر کرنا, نماز پڑھو نماز پڑھنا, سلسلہ چلا سلسلہ, سلسلے کے اندر تفریقہ لا کو توڑ لے کو گینگا بنا لے کو, اس کا لے لگا کو چلا اور بولے تو تم نہ بھی بدوا دیتی, تمہارا سلسلہ بھی برباد ہوتا. ہم نہ کیا بھی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیو ہمیں سلسلہ چلانے والے, ہمیں سند والے, ہم نہ کیا بھی ڈر نہیں. دنیا کے دشمن آئے کیا کیا کی چھلا ہے, ادھر سے اسر ذرا ادھر سے ادھر, ہمیں یہاں سے بھی سند, عراق سے بھی سند, بغداد سے بھی سند. سند والے ہی سند رہا تو تمہیں چلانا, بغیر سند کے تمہیں کسے لے لگا کو سند. کیا پوری دنیا مجھے بن کو مرشد بنا دے بن جاتا ہوں, بندو کہتے پورا تمہیں مجھے چنو, میں ہونا تو ایم ایل اے بنوں, میں